تاکہ میں اپنے اس علاقہ کے لوگوں کو بتا سکوں کہ آج جو شخصیت آپ کے سامنے ہے وہ کتنی منفرد ہے۔ میرا تعلق ادھر روتی سے ہے۔ میرے باپ نے ساری زندگی میرے باپ نے دھوپ چھاؤں کے تھپڑے برداشت کیے، اور وہ مجھے شاید آج یہاں نہ کھڑا کر سکتا۔ مجھے آج یہاں کھڑا کیا ہے تو میرے شاید نہ اتنی ہمت تھی، نہ اتنی شکت تھی، نہ اتنی استطاعت تھی۔ پنجاب یونیورسٹی میں آج کل میری کلاس ہوتی ہے، میں ہفتے میں ایک بار جاتا ہوں۔ ہر ہفتے جس ادارے میں پڑھاتا ہوں وہاں سے میری تنخواہ نہیں کاٹی جاتی۔ 2 دن کے لیے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی تنخواہ نہ کاٹی جاتی۔ اور 2 دن جو میں پنجاب یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، جانے کا خرچ، آنے کا خرچ، وہاں پہ رہنے کا خرچ، وہاں کا ہاسٹل بھی یہی دے رہے ہیں۔ آپ نے کبھی کوئی اتنا لجپال پیر دیکھا؟ میں نے آستانوں پہ، بڑی خانقاہوں پہ لوگ دیکھے اور پیر بھی دیکھے، لیکن ہر شیخ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھے، بڑی مسند میں بیٹھے۔ وہ صرف میرا پیر ہے جو یہ چاہتا ہے کہ غریب کا بیٹا پڑھے اور بڑی مسند میں بیٹھے۔ یہ میرے شیخ کا ظرف ہے کہ اپنی جیب سے دیتا ہے، جانے کا خرچ، آنے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ، وہاں کا کھانا۔ میں ہفتے میں 2 دن وہاں لگا کے آتا ہوں، مہینے میں 4 مرتبہ جاتا ہوں، 4 مرتبہ جانے آنے کا خرچ بھی دیتا ہے، سینے سے لگا کے بیٹھا ہے، مجھے پال رہا ہے، میری پوری نسل کو پال رہا ہے۔ میں نے وہ پیر دیکھے جو اپنی مسجد پہ بیٹھ کے اپنی میراث بناتے ہیں، اور میرا وہ شیخ ہے جو اپنی مسجد پہ بیٹھ کے لوگوں کی میراث بناتا ہے۔ یہ لاکھوں میں ایک ہے۔ یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے جس نے اس پر فتن اور مہنگائی کے دور میں ہم جیسے غریبوں کو گلے سے لگا کے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی کوئی مسیحا ہے، آج بھی کوئی خدا والا ہے، آج بھی کوئی کلندر ہے جو اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے جی رہا ہے۔ یہ صرف میرے لیے نہیں، میرے ساتھ میرے اور دوست ٹیچرز جاتے ہیں، وہاں سے ہمارے فارغ التحصیل طلباء جاتے ہیں، ہمارے ٹیچرز MPhil کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، سارا کا سارا خرچ ادارہ دے رہا ہے، اور ادارے کو کون نواز رہا ہے؟ میرا شیخ نواز رہا ہے۔ تم نے پیر دیکھے ہوں گے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں لفظوں کی مالا کو جوڑتے چلا جا رہا ہوں۔ تشریف لائیے جو لوگ نہیں آئے، میں اپنے علاقے کے لوگوں کو بابانگی تو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیے اور دیکھیے کہ جہاں پہ بچے 12 بجے تک بخاری اور مسلم پڑھتے ہیں، تو پچھلے ٹائم میں ظہر کے بعد ان لوگوں کو علوم عصریہ اور PS پروگرام شروع کروائے گئے، اور اگر آپ وہ فیسیں سن لینا تو آپ کا پریپ کا بچہ بھی یہاں 2200 روپے دے رہا ہوگا، اور وہاں پہ جو 14ویں جماعت میں پڑھتا ہے وہ بھی شاید 2000 نہیں دیتا، وہ بھی 2000 نہیں دیتا۔ میں نے 9 سال پڑھا ہے آستانہ علی سید محمد عبداللہ شاہ مشرق کا، اور 9 سال میں جو سب سے زیادہ فیس میں نے دے دی ہوگی، سب سے زیادہ 600 700، وہ 600 700 میرا ایک دن کا کھانا تھا۔ 29 دن مجھے کھلایا بھی، پڑھایا بھی، اور لائٹ چلی جائے نا تو یہ نہیں کہ بچے گرمی پہ بیٹھے رہیں، جنریٹر چل جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لائٹ چلی گئی اور گرمی میں بچے بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں۔ آپ نے روتی کے ادارے بھی دیکھے ہیں، آپ بڑی بڑی خانقاہوں پہ گئے ہوں گے، لیکن جتنا اچھا پردے کا نظام تعلیم سے ہٹ کے میرے شیخ نے دیا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ میں تفردات اور خواص آستانہ علی سید محمد عبداللہ شاہ سے اگر بتانا شروع کر دوں تو شام ہو جائے، لیکن اتنا بتا رہا ہوں، اور آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں اگر آج سے 1400 سال پہلے کا نظام دیکھنا چاہتے ہو جو مدینہ کی سرزمین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس نظام کو اگر آج دیکھنا چاہتے ہو تو آستانہ علی سید محمد عبداللہ شاہ قادری پہ تشریف لائیے، اور دیکھیے کہ وہی صوفہ جیسی درجگاہی ہے، اور دیکھیے کہ وہی صدیق و عمر و فاروق جیسا اسوہ درویشوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ وہاں آ کے
کہ دیکھیے کہ زانوں میں تلمس ہونے والے کیسا ادب لے کے بیٹھے ہیں. دیکھیے یہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں پیسوں کے چھٹے دیے جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا, ہمیں وہ ادب سکھایا گیا جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی کچہریوں میں صحابہ کو سکھایا تھا. یہ میرے لفظ نہیں, میرا دعویٰ ہے کہ آپ تشریف لائیے اور دیکھیے, مشاہدہ کیجئے, اور یقیناً آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس دور میں اگر کسی شخص کی اور کسی مرد کلندر کی سب سے بڑی کرامت ہے تو وہ یہ کرامت ہے کہ لوگوں کے غریب بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جا رہا ہے. وہاں علم کا درس کیا جا رہا ہے, بخاری پڑھائی جا رہی ہے, مسلم شریف پڑھائی جا رہی ہے, باقی علوم پڑھائے جا رہے ہیں, اسکول پڑھایا جا رہا ہے. چھٹی کلاس سے لے کے کوئی بی ایس تک کرنا چاہتا ہے, ایم فل کروایا جا رہا ہے. جو آئے تو صحیح, ایک بار دیکھے تو صحیح, کیا نہیں جو میرے شیخ کی بارگاہ سے نہیں ملتا. جو کوئی جو لینا چاہتا ہے وہی ملتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں عرض گزار ہوں, سیدی مرشدی میرے محسن میرے مربی چشم ماں جان ماں سیدی مرشدی حضور سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری, چیف ایگزیکٹو آفیسر حزب الرحمن اسلامک یونیورسٹی, پیر سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری. فیضان حضور ناز جہاں جاری رہے گا, فیضان حضور ناز جہاں, فیضان حضور ناز جہاں. چل بس بس الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین, وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. محترم بزرگوں, دوستوں, ساتھیوں, آپ کے ساتھ چند باتیں کرنے کے لیے اللہ کے کلام قرآن مجید کے کچھ الفاظ کا سہارا لیا ہے. سبحان اللہ. میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا. وعدہ تھا یہاں آنے کا, آئے, کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ آپ کا پروگرام بنا تھا تو میں نہیں آ سکا تھا. آنا جانا یہ ہمارے بس کی سچی بات ہے نہیں, ہوتا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہوتا ہے. آپ کے اور میرے پیر مولا علی وجہ الکریم نے فرمایا
میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ مثال کے طور پہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو فلانی جگہ پر ہم جائیں گے، کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بندہ نہیں جا سکتا، اچانک کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے، تو وہ مجبوری کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کا حکم آڑے آ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کی ذات کو پہچانا۔ اور دوسری بات، میں اتنی دیر گزارش کر رہا ہوں، یا پیسے رکھنے کوئی نہ آئے، مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں۔ میں جتنی دیر گزارشات کر رہا ہوں، یا پیسے رکھنے کوئی نہ آئے، میں نوٹوں کو دیکھ کے نہیں بولتا، اللہ کی رضا کے لیے بولتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مہربانی فرمائے نہ آئے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اب بھول گیا میں کیا بول رہا تھا، اور تسلسل ٹوٹ گیا، سننے والے کا بھی اور بولنے والے کا بھی، کیونکہ ایسی محفل مبارک سجی ہو، اتنے ادب سے لوگ بیٹھے ہوں، تو مزہ تو ہے نا کہ کچھ پلے پڑے ہم سب کے، اور ہم یہاں سے عمل کر کے جائیں، نہ کہ دکھاوے جیسے جی کہ آج کل کے وہ تماشے ہیں، ڈھولوں پر نعتیں، اور جناب ایسے جناب پیسوں کی بارشیں اوپر سے ادھر سے کوئی ادھر سے۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا نوٹوں کو دیکھ کر نہیں بولنا چاہیے، بلکہ بولنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہے پوری، میں نہ زیادہ اونچا بول سکوں گا اور نہ زیادہ لمبا بول سکوں گا، بلکہ یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ آپ چند باتیں کریں کہ میلاد کیا ہوتا ہے اور یہ کس شے کا نام ہے، سبحان اللہ، اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور یہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو فوکس کر کے میں چند باتیں 10-15 منٹ میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور بولوں گا بھی آہستہ آرام سے۔ اب آنا نہ آنا ہوتا اللہ کے حکم سے، تب حکم نہیں تھا ہم نہ آئے، آج اس کا حکم تھا تو ہم آ گئے۔ پھر ایک دو دفعہ پھر بھی پروگرام بنا ان کا، ایک دفعہ کسی نے کہا جی کہ سردی بڑی ہے، پھر پروگرام کوئی بنا جی کہ گھر میں کوئی تکلیف تھی کسی کو، کہ وہ تکلیف ہے، تو وہ نہ ان کا کوئی قصور ہے نہ میرا کوئی قصور ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ جو لمحہ، جو تاریخ، جو وقت متعین ہوتا ہے کسی کام کا یا کسی کے کہیں جانے کا، وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں صرف زندگی میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہم سے جو بھی کام کرائے وہ کرائے جس سے وہ راضی ہو جائے اور خوش ہو جاتا ہے۔ اب جناب شاکر صاحب نے بھی مجھ سے پہلے بھی بڑی گفتگو اچھی فرمائی، محبت کی بات کی، اللہ کی محبت کی، کہ وہ جس وقت بھی سچے دل سے اس کی طرف آؤ وہ معاف کر دیتا ہے، اور 70 ماؤں سے بھی زیادہ ثواب سے محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ 70 مائیں سمجھانے کے لیے کہا گیا، اور یہ نہیں کہا گیا کہ 70 ماں سے زیادہ بار 71 ماؤں جتنا ثواب کرتا ہے، پیار کرتا ہے کہ 72 ماؤں جتنا کرتا ہے، کہ 100 جتنا کرتا ہے۔ وہاں کوئی گنتی ہی نہیں رکھی گئی، سبحان اللہ، وہاں کوئی گنتی ہی نہیں رکھی گئی کہ جتنا آپ کا اور میرا تصور بھی نہیں جا سکتا اتنی محبت کرتا ہے ہم سے۔ یہ ابھی صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا مشرق سے، حکم اللہ کے حکم سے طلوع ہوا،
اب اللہ کے سورج نے کیا یہ امتیاز کیا اور نکھیڑا ڈالا کہ صرف نمازی کے گھر پہ کرنے جائیں، بے نمازی کے گھر نہ جائیں، نیک کے گھر جائیں، بد کے گھر نہ جائیں؟ اس کے سورج نے ہر کسی کو روشنی دی۔ سبحان اللہ۔ چاند رات کو نکلے گا، آج 14 تاریخ ہے، بڑا بڑا چاند ہوگا۔ چاند کی چاندنی کوئی فرق نہیں کرے گی کہ نیک کے گھر جاؤں یا گناہگار کے گھر جاؤں، نیک کی فصل پر جاؤں کہ گناہگار کی فصل پہ جاؤں، وہ اپنی چاندنی چاند بکھیرتا چلا جائے گا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو فصلیں اگی ہوئی ہیں، جیسے یہ گندم کی فصل ہمارے ارد گرد لگی ہوئی ہے، یہ سورج کی روشنی اس کو پکاتی ہے۔ سورج کی روشنی کیا کرتی ہے؟ پکاتی ہے۔ اگر سورج کی روشنی نہ آئے تو آپ کی یہ گندم کی فصل نہیں پک سکتی، بلکہ کوئی بھی نہیں پک سکتی۔ اور اگر رات کو چاند کی چاندنی نہ آئے تو اس میں ذائقہ نہیں آ سکتا۔ یہ قدرت کا ایک انداز ہے۔ ایک پھل جو درخت پہ لگتا ہے، اس کو سورج کی تپش اور روشنی پکاتی ہے، اور چاند کی چاندنی اس کو میٹھا کرتی ہے۔ یہ زمین سے ہمارے لیے پانی نکلتا ہے، یہ ادھر جانور آپ کے بھی ہوں گے، ان کے خون سے بھرے ہوئے تھنوں میں سے سفید اور میٹھا دودھ آتا ہے۔ ہر کسی کے لیے آ رہا ہے، نیک کے لیے بھی، بد کے لیے بھی۔ آسمان سے بارش ہر کس کے لیے برس رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اتنا پیار تو ایک ماں بھی نہیں کرتی۔ اگر ماں کی نافرمانی کوئی کرتا جائے تو اخیر ایک دن ماں کی ممتا بھی جواب دے جاتی ہے، اور وہ بھی کہتا ہے دفع ہو، کون سا دن تھا یہ جم پڑا۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، آخر اک جاتا ہے ماں اور باپ بھی، اگر کسی کی نافرمانی دیکھتا جائے۔ لیکن اللہ ایسا پیار کرنے والا ہے کہ دن رات ہمیں دیکھتا ہے۔ چلو ماں سے تو چھپ کے کچھ ہم نے کر لیا، باپ سے کہاں چھپو گے جا کے؟ باپ سے کہاں چھپو گے؟ چھپنے سے مجھے بات یاد آئی، ایک بندہ تھا، آپ نے شاید سن رکھی وہ بات پہلے بھی، ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا سرکار مجھے مرید کر لیں، لیکن یہ سن لیں مجھ سے نہ بدکاری چھوٹتی ہے نہ شراب چھوٹتی ہے۔ بدکاری بھی نہیں چھوٹتی تو شراب بھی نہیں چھوٹتی۔ اگر یہ شرطیں منظور ہیں تو جناب مجھے مرید کر لیں۔ اس بزرگ نے فرمایا، وہ بھی کوئی اللہ والا بزرگ تھا، ورنہ آج کل کی تو ہم پیروں کی اکثریت کی نظر بھی مرید کے جیب کے اٹیا نوٹ کون سا مجھے ملے گا شرینی میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی تو پیری مریدی بھی بڑی کم رہ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور رسول والی پیری مریدی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو دین لوگوں کو سکھانے کے لیے پیری ہو۔ پیر کہتے ہیں سکھانے والا، علم، لوگوں کو ہدایت دکھانے والا۔ جو آپ کہتے ہیں نا پیر طریقت، رہبر شریعت، یہ پیر طریقت اور رہبر شریعت لفظ ہے کیا؟ کہ ایسا استاد، پیر کا مطلب استاد، طریقت، پیر طریقت وہ استاد جو ہمیں طریقہ سکھائے، کس چیز کا؟ رہبر شریعت، شریعت کی طرف رہنمائی کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ ہے پیر طریقت، رہبر شریعت، کہ وہ استاد جو ہمیں ایسا طریقہ دکھائے، ایسا طریقہ سکھائے، ایسے طریقے پر چل کر دکھائے جو کدھر ہمیں رہنمائی کرے؟ شریعت کی طرف ہمیں رہنمائی کرے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بزرگ یا پیر یا نیک فقیر۔ اب کم از کم میں تو اپنے آپ کو نہ پیر طریقت سمجھتا ہوں نہ رہبر شریعت سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ضرور ایسے لوگوں سے منسلک کرے، ایسے نیک برگزیدہ اللہ کے ولیوں سے منسلک کرے جو پیر طریقت اور رہبر شریعت کہلانے کے قابل ہوں۔
اس نے کہا جی مجھ سے شراب بھی نہیں چھوٹتی، بدکاری جوا نہیں چھوٹتا، اگر یہ شرط منظور ہے تو مجھے مرید کر لیں۔ اس بزرگ نے کہا بھی تیری 2 شرطیں ہیں اور میری بھی چند شرطیں ہیں، اگر وہ تجھے منظور ہیں تو میں تجھے مرید کر لیتا ہوں۔ حضرت بتائیں آپ کی کیا شرط ہے؟ تو پیر صاحب نے عرض کیا پہلی شرط میری یہ ہے کہ جس وقت تو گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ کے سامنے مت کرنا۔ یہ وہ ماں کی محبت سے میں نے بات نکالی کہ ماں تو بعض دفعہ نہیں نہ دیکھتی ہم باہر کیا حرکتیں کر کے آئے، تو یہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے نا، اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں۔ رات کا اندھیرا ہو پھر بھی دیکھ رہا ہے، دن کا اجالا ہو پھر بھی دیکھ رہا ہے، کمرے میں ہو پھر بھی دیکھ رہا ہے، باہر ہو پھر بھی دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کے اور میرے دل میں جو ہے نا نیتیں ہماری وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ کہا جی کہ تم وہاں جا کے نیکی کرو، گناہ کرو جہاں وہ دیکھ نہ رہا ہو۔ وہ تھا تو گناہگار لیکن شاید ہم سے اچھا تھا، اس کو یہ تصور پکا تھا کہ رب دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے تو شاید اکثریت کو یہ بھی تصور نہیں رہا کہ اللہ تو دیکھ رہا۔ تو جناب والا اس نے کہا جی پھر میں کہاں جاؤں، وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا چلو اچھا یہ نہیں تو پھر یہ جب گناہ کرنے لگے تو تب کرنا جب رب کا رزق نہ کھانا۔ اب وہ تھا تو گناہگار لیکن تھا ایمان کا پختہ۔ اس نے کہا جی دینے والا تو وہی ہے، زمین سے نکال کے دے رہا ہے، درختوں کے ذریعے دے رہا ہے، نوکری کے ذریعے دے رہا ہے، وسائل آگے بنتے ہیں لیکن حقیقت میں پیچھے سے وہ روک لے تو کچھ بھی بندے کو ہتھے نہیں آتا۔ تو دیکھ بھی ہر جگہ رہا ہے، دینے والا بھی وہ ہے، تو میں یہ تو ممکن نہیں کہ میں اس کے چھپ کے کچھ کروں اور اس کا رزق کھائے بغیر کروں۔ تو اس بزرگ نے کہا چلو پھر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم یہ کر لو کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کے ملک سے باہر نکل کر کرنا، اللہ کے ملک سے باہر نکل کر کرنا۔ اس نے عرض کیا حضور ہر طرف تو ملک ہی اسی کا ہے، میں جاؤں تو کون سی دنیا میں؟ اگر اس دنیا سے ایک راکٹ میں بیٹھ کر نکل بھی جاؤں تو سورج بھی تو اسی کا، چاند بھی تو اسی کا، ستارے بھی تو اسی کی، خلا بھی تو اسی کا، تو جاؤں کدھر؟ سارا ملک تو ہے ہی اسی کا۔ تو اس بزرگ نے فرمایا تو پھر یہ کون سی نمک حلالی ہے؟ سامنے بھی اسی کے، کھا کا بھی اسی کے، اور اسی کے ملک میں نمک حرامی کرتا ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں نمک حرام نہیں، نمک حلال بننا چاہیے۔ جس کا نمک کھا رہے ہیں، جس کے ملک میں رہ رہے ہیں، جس کی آنکھوں کی نظر کی بصارت کے سامنے آپ اور میں ہیں، تو پھر اس کے سامنے وہی کرنے کی کوشش کریں جس سے وہ راضی اور خوش ہو جائے۔ تو وہ مرید اس کی آنکھیں کھل گئی اس بات پر، اور پھر ایسا مرید ہوا کہ اللہ کا ولی بن گیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ دیکھو تو ہمیں پھر ایسی محفلیں نصیب اس نے کر دیں، سننا، اچھا سننا اور سنانے کی توفیق عطا فرما دی، جو ہماری گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ اب بات 5-7 منٹ میلاد کی کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، معذرت کے ساتھ کہ میں زیادہ نہیں بول پا رہا، اس لیے کہ مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جناب میلاد اتنا لفظ عام ہو گیا ہے کہ ہر جگہ پر آج فلانی جگہ پر میلاد، آج فلانی جگہ پر، آج فلانی جگہ پر، اور حقیقت یہ ہے کہ میلاد کی محفل نہ منانے والے کو پتہ ہے اور نہ وہاں جا کے بیٹھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے یہ میلاد ہے کس شے کا نام، یہ خوشی کس شے کی ہے، یہ جو لنگر بٹ رہا ہے یہ کس لیے بٹ رہا ہے، یہ جو تمبو لگے ہیں کس لیے لگائے ہیں، یہ مائکرو فون لگائے کس لیے ہے، یہ جو نعت خوانی ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے، یہ جو تقریریں ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ میلاد مت مناؤ، یہ بدعت ہے، غلط چیز ہے، اس لیے ہمارے پاس پھر جواب ہی کوئی نہیں ہوتا جب سیدھے سے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میلاد ہے کیا۔
میں آپ کو ایک ایسے میلاد کے بارے میں بتاؤں گا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو اس انداز سے 5-7 منٹ میں میلاد کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ وہ سمجھ گئے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میلاد کا، اگر آپ ان کو بتا پائے تو وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے جی ایسا میلاد مت کرو. یہ تو عین شریعت ہی ہے. میلاد کہتے ہیں، میلاد لفظ ہے مولود سے، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا. آپ انگریزی میں کہہ لیں تو جناب اس کو کہیں گے برتھ ڈے یا یوم ولادت. اردو میں ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، یوم ولادت مناتے ہیں نا، یوم ولادت برتھ ڈے، بچوں کی خوشی مناتے ہیں. اب میں نے تو کبھی کسی مولوی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ وہ یہ کہے کہ جی بچے کی برتھ ڈے منانا بدعت ہے، لیکن رسول پاک کی کوئی برتھ ڈے منائے تو بدعت کیسے بن گئی؟ اپنے گھر بچہ پیدا ہوا اس کی خوشی منانا، میں نے تو کسی مولوی کے منہ سے نہیں سنا جی بدعت ہے، حرام ہے. تو آپ نے کبھی سنا تو مجھے بتا دیں، مولانا صاحب کہیں سنا ہو؟ ہر سال منانے. ہاں جی، ہر سال مناتے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بچے کی. لیکن اگر کوئی رسول پاک کی برتھ ڈے کی خوشی منا لے، یوم ولادت کی خوشی منا لے، تو یہ کیسی بدعت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اب سالگرہ پہ مہمان آتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں. لیکن اگر ایسی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی خوشی میں اور برتھ ڈے کی خوشی میں اگر کھانا تقسیم کر لیا جائے لنگر کے روپ میں، بدعت، مجھے سمجھ سے بات. پھر ابھی یہ چند دن پہلے یہ سیاسی ماحول ختم ہوا ہے جس کو آپ انتخابات کہتے ہیں. یہ آپ کے علاقے میں بھی ووٹ مانگنے والے پھرتے ہوں گے، جلوس نکال کے آتے ہیں جی، گاڑیوں کا جلوس، اوپر جھنڈے لگے ہوئے، جناب سپیکر اور جناب ترانے. اسی طرح اور بڑے بڑے سیاسی حضرات بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں. میں نے تو نہیں کبھی سنا کسی مولوی نے کہا ہو کہ یہ سیاسی جلوس نکال رہے ہیں بدعت ہے، حرام ہے. سنا ہے آپ نے کبھی؟ عوام الناس ہی چنی یاد ہے. ہاں جی. لیکن اگر کوئی عاشق رسول رسول پاک کے برتھ ڈے اور یوم ولادت پر جلوس نکال لے، سپیکر نکال لے، وہاں نعتیں پڑھتا چلا جائے، درود و سلام پڑھتا چلا جائے، جھنڈے لگاتا جائے، جو بدعت ہے تو حرام ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. آپ اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں کہ یہ کیا تماشا کیا ہے؟ ہمیں گمراہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ گمراہ ہمیں نہیں کیا جا رہا، کسی سازش کے تحت ہمارے سینے سے مصطفیٰ کا عشق ختم کیا جا رہا ہے کہ اگر اس امت کے سینے سے مصطفیٰ کا عشق ختم ہو جائے تو اس امت کا ستیہ ناش ہو جائے. اس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے. اب جناب میلاد برتھ ڈے ہے، رسول پاک کی خوشی ہے، حضور کی خوشی منانا مجھے بتائیں کہاں حرام ہے اور کہاں غلط ہے؟ ایک سوال. ایک کہہ رہے ہیں 11ویں شریف کا بھی ذکر کر دیں، وہ بھی کر دوں گا. ایک مجھے یہ بات بتا دیجیے، آپ پیچھے بیٹھنے والے بھی سن رہے ہیں، آپ برتھ ڈے سالگرہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منانا قطعاً غلط نہیں، میں اتنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں سبحان اللہ کہ کوئی بھی بات کرنا چاہے تو قرآن و حدیث سے ثابت کر دوں گا. سبحان اللہ. سوال ایک بات پر ابھرتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا غم ہونا اور اس پہ ہوتا ہے اظہار غم، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کی خوشی ہونا اور ہوتا ہے پھر اظہار خوشی. غم حق ہے، لیکن غم کا اظہار شریعت کے دائرے میں کیا جاتا ہے. گھر میں مرگ ہو گئی، کسی کا بندہ مر گیا، غم ہے، لیکن اگر آنسو بہ رہے ہیں تو جائز ہے. لیکن اگر ماتم ہو رہا ہے، سینہ کو بھی ہو رہی ہے، اس فوتگی پر بال کھولے اور نوچے جا رہے ہیں، تو وہ شریعت کے خلاف ہے. اظہار غم شریعت کے خلاف کر کے آپ نے اس غم کو بھی غلط کر دیا. بالکل اسی طرح ایک ہوتی ہے خوشی اور ایک ہوتا ہے اظہار خوشی کرنا. اب خوشی تو ملی، اس خوشی کو اظہار اگر آپ اس انداز سے کریں جو شریعت کے دائرے سے باہر ہے
تو پھر وہ خوشی بھی حرام ہو جائے گی اس طرح سے کرنا. بالکل عین اسی طرح سے میلاد مصطفیٰ خوشی ہے. اب اس خوشی کو ہم نے ایسے منانا ہے جو اس میلاد والے کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں, واعظ و نصیحت ہو رہی ہے, نعت خوانی پہلے ہوئی ہے, قرآن کی تلاوت ہوئی ہے, با ادب بیٹھے ہیں, مہمان آئے بیٹھے ہو, اس کے بعد با ادب طریقے سے لنگر تقسیم ہوگا, ہم لنگر کھائیں گے اور چلے جائیں گے, کچھ بات پلے پڑ جائے گی, کچھ سیکھ لیں گے شریعت تو نیکی ملے گی. مجھے یہ بتائیں یہ کون سی غیر شرعی چیز ہم نے کر دی؟ کون سی ایسی چیز اس میلاد میں کر دی ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے, جس کو آپ بدعت اور حرام کہو گے؟ جو کہتے ہیں کم علم لوگ ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. اسی طرح سے جلوس بھی اگر نکل کے جا رہا ہے, اگر اذان کی آواز آئی ہے جلوس رکنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. ڈھول ڈھمکے اس میں نہیں ہونے چاہیے, عورتوں اور مردوں کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے. 100 مرتبہ جلوس نکالیں, عین شریعت ہی شریعت ہے. نماز کے وقت نماز ہو, پھر جلوس چل پڑے میرے دوستوں. عورتوں اور مردوں کا ملاپ نہ ہو, آپس میں بے پردگیاں نہ ہو. یہ کون سی شریعت ٹوٹی ہے؟ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو میلاد نہیں مناتا, مجھے تو اس کی توحید پر شک ہے. توحید پر اس طرح شک ہے کہ توحید کہتے ہیں نا ایک اللہ جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور اس جیسا کوئی نہیں اور وہ بے نیاز ہے, اس کا مطلب توحید ہے نا. تو میرے بھائیوں, جب ہم نے میلاد منایا تو ہم تو تسلیم کر رہے ہیں کہ حضور خالق نہیں ہے, مخلوق ہیں. تو شرک کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ ہم تو مخلوق تسلیم کر کے برتھ ڈے منا رہے ہیں, کیونکہ خالق تو پیدا ہی نہیں ہوا, تو ہمیشہ سے ہے. اس کا کیسے, اللہ کا کیسے میلاد منا سکتے ہو آپ؟ اللہ کا میلاد نہیں منا سکتے کیونکہ تو وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا, ہمیشہ سے ہے. لیکن رسول پاک کا میلاد منا کر ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ حضور اللہ کی مخلوق ہیں اور سب سے افضل اور اعلیٰ اور بلند مخلوق ہیں. اس جیسا نہ مخلوق میں کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا, لیکن ہے مخلوق. تو ایک طرح سے تو ہم توحید کانفرنسیں کر رہے ہیں میلاد کے روپ میں. یہ بات جہاں طے ہو گئی, میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی میلاد کس چیز کا نام ہے. اور ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس نعمت عظیم کا شکر ادا کرتے ہیں جس میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ میں جو کچھ تمہیں دوں اس کا چرچا کیا کرو. عموماً ہم ویلا کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جو ہے اس کا ہم چرچا نہیں کرتے. کبھی ہم نے چرچا کیا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں آنکھ دی دیکھنے کی, تمہیں بولنے کی زبان دی, سننے کے لیے کان دیے, چلنے کے لیے پاؤں دیے, پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے, سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا, ہمیں رہنے کے لیے گھر کی چھت دی, اناج دیا, سواری دی, عزت دی. یہ سب کچھ اسی کا تو دین ہے, اس کے تو چرچے کرو نا. پھر اور کچھ مانگنا چاہتے ہو تو پھر مانگو, پہلے شکر گزار بن کے اس کے چرچے تو کرو, اور بھی دے گا. لیکن اگر نہ شکریہ کرتے رہو گے, یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے, جس لنگڑے کو دیکھو ٹانگ کا شکر ادا کرو, اندھے کو دیکھو آنکھ کا شکر ادا کرو, آپ بھوکے کو دیکھو اس بات کا شکر ادا کرو مجھے 2 ٹائم کی روکھی سکھی مل تو رہی ہے نا بھائی. برادریوں کا شکر ادا کرو, ہمیں عزیز دیے اس نے, دوست دیے, ساتھی دیے, اس کا تو شکر ادا کرو نا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ نے جو دیا ان نعمتوں کا اظہار کرو, شکر کرو. اور سب سے بڑی نعمت کون سے اللہ نے دی؟ سب سے بڑی نعمت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں دی, کیونکہ وہ ذات نہ ہوتی تو کائنات نہ بنتی, دنیا نہ بنتی, تو اور میں نہ ہوتے, یہ جہاں نہ ہوتا, سورج چاند ستارے نہ ہوتے. تو سب کچھ ملا ہی حضور کے صدقے ہے, وہ سب سے بڑی نعمت ہے, لہٰذا اس کے ملنے پر بھی چرچے کرو. سبحان اللہ. کوئی ربیع الاول میں کرتے ہیں, جیسے آپ آج ہم چرچا کر رہے ہیں, اس اللہ نے ہمیں نعمت عظیم سے نوازا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں, تو وہ جناب والا ہم اس کا چرچا کر رہے ہیں. اور اب 2 منٹ جو مولانا صاحب نے فرمایا کہ 11ویں شریف کے بارے میں بھی لوگوں کو کچھ بتا دیں. یہ 11ویں کیا ہے؟ 11ویں 11 سے ہے, 2 دفعہ 1 لکھیں تو 11 بن جاتا ہے, اور ہر مہینے میں 11 تاریخ آتی ہے, چاہے وہ جنوری, فروری, مارچ ہو یا محرم, سفر, ربیع الاول ہو, 11 تاریخ ہر مہینے میں آتی ہے. تو یہ 11ویں شریف کیا ہے؟
11ویں کو کوئی لوگ دودھ اکٹھا کرتے ہیں، کوئی لنگر اکٹھا کرتے ہیں، کوئی نیاز بند کرتے ہیں، کوئی ختم کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں۔ اس تمام 11ویں کو منسوب کیا جاتا ہے حضور غوث پاک کے ساتھ، رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، جو عظیم و شان اللہ کی ایک عظیم ولایت کے منصب پر فائز شخصیت ہیں، اور آپ کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ آپ محی الدین ہیں، آپ نے دین کی وہ خدمت کی، آپ کا جو مقام ہے آج دین کی خدمت کے لیے۔ ہم عموماً حضور غوث پاک کی کرامتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں لوگ، کبھی یہ بھی دیکھیں گے حضور غوث پاک کی دینی خدمات کتنی ہیں، آپ نے کتنے کتب لکھے دین کے لیے، آپ نے کیسی قرآن کی تفسیریں بیان کی، نکتے بیان کیے، کیسے حدیثوں کے نکتے بیان کیے، صبح سے لے کے شام تک آپ درس قرآن اور درس حدیث دیا کرتے تھے۔ آپ نے جس جگہ ممکن ہو آپ نے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ہم صرف کرامتیں دیکھتے ہیں جی، ڈوبا ہوا جناب بیڑا تار دیا، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، وہ کرامتیں تو اظہار ہوتی رہتی ہیں اللہ کے ولیوں سے، اور ولی کرامت کوئی بڑی شے نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت شریعت محمدی پر چلنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہی ہیں، آپ حسنی سید ہیں۔ جتنے بھی حسنی سید ہیں حضور آگے ان کے امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کی جو بیگم محترمہ تھی وہ حسینی سید تھیں، آپ کی والدہ بھی حسینی سید تھیں، تو اور آپ کے سلسلے سے جو بیت کا سلسلہ ہے اس سے قادری سلسلہ چلتا ہے، جو آپ کا سلسلہ قادری ہے، قادری اس حساب سے چلتے ہیں۔ تو قادری وہی ہوتا ہے جس کی نسبت غوث پاک سے ہو، اور قادری سے غوث پاک کی جھلک بھی نظر آئے نا۔ قادری ہو تو نمازی نہ ہو، قادری ہو تو سچا نہ ہو، میرا دل تو نہیں مانتا۔ قادری ہو اور لنگر نہ چلیں، سخاوت نہ ہو تو میرا دل تو نہیں مانتا جناب۔ تو یہ حضور غوث پاک کا پوری زندگی ایک معمول تھا کہ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نا ایک محفل کا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج یہاں ہماری محفل ہو رہی ہے، اور اس محفل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار ہوتا تھا، تب واعظ و نصیحت ہوتی تھی، اور بعد میں لوگوں میں لنگر بانٹ دیا جاتا تھا۔ یہ حضور غوث پاک کا پوری زندگی کا معمول تھا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ انہوں نے مقرر کی ہوئی تھی۔ ویسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غوث پاک پورے کے پورے ہفتے تقریریں نہیں کرتے رہتے تھے جیسے کہ آج کل کے مولوی اطرف لگے رہتے ہیں۔ حضور غوث پاک ہفتے میں صرف 2 دن خطاب فرمایا کرتے تھے، کہ جو 2 دن مقرر تھے، لوگ اکٹھے ہوتے تھے ان دنوں میں اور آپ کا خطاب سنا کرتے تھے۔ باقی سارا ٹائم آپ درس و تدریس میں صرف کیا کرتے تھے اپنے مدرسے کے اندر۔ 2 دن صرف خطاب فرمایا کرتے تھے آپ۔ وہ خطاب کی کیا حالت ہوتی تھی اس کی طرف میں نہیں جاتا، ایک الگ موضوع ہے کس انداز کا خطاب ہوتا تھا۔ آپ نے ایک ٹرینڈ بدل دیا تھا خطاب کا، آپ نے ٹرینڈ بدل دیا پیری مریدی کا، آپ نے ایک انداز بدل دیا ولایت کا، آپ نے انقلابی شخصیت بن کے دنیا کے سامنے رکھا اپنے آپ کو۔ تو وہ آپ محفل منعقد کیا کرتے تھے 11 تاریخ کو، اسی طرح کی جیسے آج ہمارے ہاں منعقد ہے، اور اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہو جاتا تھا۔ تو پھر اتفاقاً حضور کا وصال بھی 11 تاریخ کو ہو گیا۔ جب حضور کا وصال بھی 11 تاریخ کو ہو گیا تو پھر آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے محبین، آپ کے عقیدت مند، انہوں نے آپ کے بعد وہی آپ کا معمول جو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہوتا تھا انہوں نے جاری رکھا، کہ ہمارے پیر کا طریقہ تھا ہر مہینے کی 11 کو واعظ و نصیحت کا اور لنگر کا اہتمام اور بانٹنا۔ انہوں نے وہ سلسلہ جاری اور ساری رکھا، اس کو کہتے ہیں 11ویں شریف۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیں یہ کون سی شریعت سے باہر ہے، یا اس کا کرنا شریعت کے خلاف ہے؟ پھر جس کو آپ بڑی 11ویں کہتے ہو، وہ بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے کہ جس مہینے کی 11 کو حضور کا وصال ہوا اس دن جو محفل ہوتی ہے اس کو بڑی 11ویں کہا جاتا ہے، اور باقی مہینوں کی محفلوں کو خالی 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ تو میری اس مختصر گفتگو سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میلاد کیا ہے اور 11ویں کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، اور
آپ لوگ یہاں آئے، سنا، آپ نے گفتگو سنی، ہماری گزارشات سنی، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ جتنی اکثریت لوگوں کی بیٹھی ہے سارے نئے لوگ ہیں، ان کا دربار سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہ آنا کم ہے۔ تو جیسے مجھ سے پہلے اسٹیج سیکرٹری نے بھی کہا تشریف لائیں، وہاں عرس پہ تشریف لائیں، باقی جمعے پہ تشریف لائیں، دیکھیں وہاں ادارہ درس نظامی کا، اسکول کالج کا کیسا چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کا کوئی مشاورت ہو جائے گی، اچھی بات وہ لوگوں کو سمجھا دیں، ان کے لیے بہتر ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہم سب کا آنا، سننا، سنانا قبول فرمائے، اور ہم سب کا اللہ کی ذات حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔